سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد سوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ ایپیسوڈ 94، جنگ انکارا یا جنگ انگورا سے پہلے کے حالات۔ تیمور پہلے سے جانتا تھا کہ بایزید یلدرم کیا جواب دے گا، اور اسی لیے وہ ہر ایک ممکن تدبیر میں پہلے سے ہی مصروف تھا۔ اس جواب کو پا کر اس نے بغداد میں بھی زیادہ ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ اس تعداد سے سیدھا آذربائیجان کی طرف روانہ ہوا جہاں اس نے اپنے دوسرے ملکوں سے وقتاً فوقتاً امدادیں طلب کی تھیں۔ یہاں پہنچ کر اس نے نہایت دور اندیشی اور ہوشیاری کے ساتھ رصد رسانی، خبر رسانی اور جاسوسی وغیرہ کے محکموں کو ترتیب دیا، اور تمام ضروری مقامات پر پہلے سے سامان جنگ اور رصد رسانی کے لیے اہلکار اور زبردست عملہ مقرر اور مامور کر دیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بایزید خان یلدرم نے قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھا لیا تھا اور قسطنطنیہ کی فتح سے بہت ہی جلد فارغ ہونے والا تھا۔ اس نے شام کی فتح اور فرج بن برقوق شاہ مصر کی شکست کا حال سن کر قرا یوسف ترکمان کو ایک فوج دے کر روانہ کیا کہ بلا تعامل شام میں پہنچ کر تیموری عاملوں کو قتل اور اسیر کر کے ملک شام پر قبضہ کرے، اور خود تیمور کے مقابلے کو روانہ ہوا، اور اس کے بعد خود وہ تیمور کے مقابلے کو روانہ ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح کو اس نے دوسرے وقت کے لیے ملتوی کر دیا۔ بہت زیادہ ممکن تھا کہ ملک شام کے چھین لینے پر اکتفا کر کے بایزید یلدرم خاموش ہو جاتا اور تیمور سے جنگ کرنا یعنی خود اس پر حملہ آور ہونا ضروری نہ جانتا، کیونکہ وہ مسلمان بادشاہوں سے لڑنے کا شوق نہ رکھتا تھا۔ اس کو تو ابھی یورپ کے رہے ہوئے ملکوں کے فتح کرنے کا خیال تھا، اور وہ عیسائیوں کو ہی اپنی شمشیر خارا شگاف کے جوہر دکھانا چاہتا تھا، جن کو وہ جنگ نکوپولیس میں سخت ہزیمت دے کر مرعوب بنا چکا تھا، اور ہنگری اور آسٹریا کی فتح کے بعد قسطنطنیہ اور روما کو فتح کر کے گرجا میں اپنے گھوڑا باندھنے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ مگر تیمور کئی سال سے نہایت سرگرمی کے ساتھ بایزید سے لڑنے اور اسے شکست دینے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ بایزید یلدرم عیسائی طاقت کو دنیا سے نابود کرنے پر تلا ہوا تھا، اور تیمور بایزید کو نابود کرنے اور عیسائیوں کو بچانے پر آمادہ تھا۔ تیمور نے اپنے تمام سامان کو مکمل کر لینے کے بعد بایزید کے سرحدی شہر سیواس پر حملہ کر دیا، جہاں بایزید کا بیٹا بطور قلعے دار موجود تھا۔ بایزید کے بیٹے ارطغرل نے بڑی بہادری اور پامردی کے ساتھ قلعہ بند ہو کر مدافعت کی۔ تیمور نے سب سے پہلے اسی قلعے پر اپنی قلعہ گیری کی سامانیوں کو آزمایا تھا۔ اس نے قلعے کا محاصرہ کر کے باہر سے قلعے کی بنیادیں کھدوانی شروع کی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر عمیق گڑھے کھود کر اور بنیاد کے نیچے سے مٹی نکال کر لکڑی کی مضبوط شہتر بنیاد کے نیچے کھڑے کر دیے، اور ان گڑھوں اور شہتروں پر معلق کر دیا۔ پھر ان تمام شہتروں میں آگ لگا دی گئی۔ شہتروں کے جلنے سے قلعے کی تمام دیوار ایک لغز زمین میں دھس گئی۔ اس طرح ایکایک اپنے آپ کو بے پناہ دیکھ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیے، اور سب کے سب جن کی تعداد 4000 تھی گرفتار ہو گئی۔ جس طرح سیواس کے قلعے کو زمین میں غرق کرنے کا طریقہ تیمور نے عجیب و غریب اختیار کیا تھا، اسی طرح اس نے ان ترک قیدیوں کے ساتھ سفاکی اور بے دردی کا سلوک بھی بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے کیا تھا۔ یعنی اس نے بجائے اس کے کہ ان کو جان کی امان دیتا، سب کی مشکیں کسوائیں اور ان کے سروں کو ان کے گھٹنوں کے درمیان لے کر رسیوں سے جکڑ کر گٹھری کی طرح بندھوا دیا۔ پھر گہری خندقیں کھدوا کر ان میں سب کو ڈال دیا گیا۔ ان خندقوں یا یوں کہیے کہ قبروں پر تختے رکھوا کر اوپر سے مٹی ڈال دی گئی۔ زندہ درگور کرنے کے جب اس ظالمانہ فعل کو تصور کیا جاتا ہے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بایزید یلدرم نے جب اپنے بیٹے اور 4000 ہم قوم ترکوں کے اس طرح ہلاک ہونے کا حال سنا تو وہ اپنے ہوش میں نہ رہا۔ غالباً تیمور کا بھی یہی منشا تھا کہ بایزید آپے سے باہر ہو کر عقل سے کام نہ لے اور فوراً مقابلے پر آ جائے۔
بایزید یلدرم سے اس کے بعد جو بد احتیاطی اور ناعاقبت اندیشی ظہور میں آئی اسے غضب و غصے کا نتیجہ سمجھ لیجئے یا اس الزام کا نتیجہ قرار دیجئے جو شراب خوری کے متعلق اس پر لگایا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جنگی حزم و احتیاط کے معاملے میں تیمور ہر ایک اعتبار سے پورا اور بایزید ناقص ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے تک بایزید یلدرم سے جنگی معاملات میں کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنے آپ کو بڑا قابل اور لائق تعریف ثابت کر چکا تھا۔ بایزید تیمور کی طاقت سے واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس 69 سال عمر کے بوڑھے دشمن کی ساری عمر لڑائیوں میں صرف ہوئی ہے۔ اس کے پاس یہ خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ تیمور کی رکاوٹ میں 5 لاکھ سے اوپر انتخابی فوج موجود ہے۔ بایزید اس اجلت میں جس قدر فوج جمع کر سکتا تھا اس نے جمع کی اور سیواس کی طرف جہاں اس کا بیٹا زندہ درگور کیا گیا تھا اور اس کا دشمن اپنی فوج کے ساتھ پڑاؤ پر تھا آگے بڑھا، اور اس کی فوج میں اس کی عیسائی بیوی کا بھائی شاہ سرویہ اور بقول دیگر فرانسیسی بیوی کا بھائی ایک فرانسیسی سردار بھی موجود تھا جو 24,000 سواروں کا افسر تھا۔ بایزید کو صورت رفتار کے ساتھ آتا ہوا سن کر تیمور نے ایک نہایت ہی مؤثر سپاہیانہ چال چلی جو اس نے پہلے سے ہی سوچ رکھی تھی اور اس کے متعلق ہر قسم کا انتظام پہلے سے کر لیا تھا۔ بایزید نے سیواس کی طرف اپنی فوج کے بعض حصے پہلے سے روانہ کر دیے تھے اور ہر قسم کا ضروری سامان بھی ساتھ لے لیا تھا۔ تیمور اس وقت تک کہ بایزید کا لشکر سیواس کے قریب پہنچا وہی مقیم رہا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بایزید جو پیچھے آ رہا ہے اپنا راستہ نہ بدل سکے گا تو وہ سیواس کو چھوڑ کر اور وہاں سے کترا کر جنوب کی طرف چل دیا اور مغرب کی جانب مڑ کر سیدھا شہر انگورا کی طرف گیا اور جا کر شہر انگورا کا محاصرہ کر لیا۔ بایزید یلدرم جب سیواس پہنچا تو اپنے بیٹے کے مقتل کو دیکھ کر غم و غصے سے بے تاب ہو گیا، لیکن اس نے تیمور اور اس کی فوج کو وہاں نہ پایا، بلکہ اسے معلوم ہوا کہ تیمور اپنی فوج لے کر سیواس سے 250 میل مغرب کی جانب اندرون ملک شہر انگورا میں جا چکا ہے۔ شہر انگورا کی تباہی کا تصور بایزید یلدرم کے لیے سیواس کی تباہی سے بھی زیادہ رنجیدہ تھا اور تیمور کے اس طرح ایشیائی کوچک کے عقب میں پہنچ جانے کو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ چشم اندیشہ سوز کا مغلوب نہ ہوتا اور قرا یوسف ترکمان اور شامی اور مصری سرداروں کو تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے اطلاع دے کر تیمور کی طرف بڑھنے کی دعوت دیتا اور خود تیمور کو اپنے ملک میں ہر طرف سے گھیر کر بند کرنے اور اس کے ذرائع رسد رسانی کو منقطع اور مسدود کرنے کی تدبیروں کو عمل میں لاتا، اور تیمور اگر مغرب کی جانب بڑھتا اور شہروں کو برباد کرتا تو یہ کام اس کو کرنے دیتا، کیونکہ اس کے چاروں طرف وہ علاقے تھی جہاں عثمانی جاگیردار اور سلطنت عثمانیہ کے فدائی ترکوں کے قبیلے بکثرت آباد تھی، اور چاروں طرف سے بڑی زبردست فوجیں مجتمع ہو کر تیمور کے لشکر کو اپنی حملہ آوری کا یوں مرکز بنا سکتی تھی۔ اس طرح تیمور کو جال میں پھنسا کر گرفتار کر لینا بایزید کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا، مگر تیمور بایزید کے مزاج سے یقیناً خوب واقف تھا اور وہ جانتا تھا کہ میرا حریف اس قدر معال اندیشی کو ہرگز کام میں نہ لا سکے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بایزید جو بڑی آسانی سے 4 لاکھ فوج سیواس کے میدان میں جمع کرنے کا اہتمام کر چکا تھا اور تیمور سے کسی طرح مغلوب ہونے والا نہ تھا، لیکن جوش غضب میں بلا تعامل 2 منزلہ اور 6 منزلہ یلغار کرتا ہوا سیواس سے انگورہ کی طرف چلا۔ اس تیز رفتاری اور مسلسل سفر میں صرف 1,20,000 فوج اس کے ہمراہ رہ سکی۔ یہی شتاب زدگی بایزید یلدرم کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی غلطی تھی۔ بایزید یلدرم جب اپنی اس تھکی ماندی 1,20,000 فوج کو لے کر انگورہ کے متصل پہنچا تو تیمور اپنی 5 لاکھ سے زیادہ فوج کو جو خوب تازہ دم اور ہر طرح مقابلے کے لیے تیار تھی اسے لیے ہوئے بہترین مقام پر خیمہ زن تھا۔ تیمور نے اپنی فوج کے لیے شہر انگورہ کے شمال و مغرب میں بہتر سے بہتر جگہ کا انتخاب کر لیا تھا اور جہاں جہاں خندق یا دمدمے کی ضرورت تھی وہ تیار کرا چکا تھا۔ بایزید یلدرم نے تیموری لشکرگاہ کی شمال کی جانب اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تیمور کی اس عظیم الشان فوج کو خاطر میں مطلق نہیں لاتا، قریب کے ایک مرتفع پہاڑی علاقے میں لے کر اول شکار میں مصروف ہوا اور جنگ کا سپاہیوں سے محاصرہ کرا کر چنگیزی طریقے سے دائرے کو چھوٹا کرنا اور جنگلی جانوروں کو ایک مرکز کی طرف لانا شروع کر دیا جہاں سلطان اور اس کے سردار جانوروں کے شکار میں مصروف تھے۔
اس شکار میں تھکی ماندی فوج کو پانی نہ ملنے کی سخت تکلیف برداشت کرنی پڑی، اور جو وقت سپاہیوں کو آرام کرنے اور سستانے کے لیے ملنا چاہیے تھا وہ اس محنت اور تشنگی کے عالم میں بسر ہوا، جس میں 5000 سپاہی پیاس کے مارے مر گئے اور فوج کے دل سے سلطان کی محبت کم ہو گئی۔ اب جو شکار سے اپنے کیمپ کی طرف واپس ہوا تو معلوم ہوا کہ کیمپ پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے جس پانی کے چشمے پر عثمانی لشکر کا گزر ممکن تھا، اس چشمے کو اوپر سے بند لگا کر اور دوسری طرف سے اس کا رخ پھیر کر تیمور کی دور اندیشی اور تجربے کاری نے پہلے ہی خشک کرا دیا تھا۔ بایزید یلدرم اگرچہ خود بھی لڑائی میں دیر اور تعامل کرنے والا نہ تھا، مگر غالباً وہ اپنے کیمپ میں پہنچ کر اور کم از کم فوج کو پانی پینے کی مہلت دینے کے بعد ہی جنگ کی صفوں کو تیار کرتا، مگر اب وہ تیمور کی ہوشیاری اور چالاکی کے سبب مجبور ہو گیا تھا کہ اپنی فوج کو اسی خراب خستہ حالت میں لیے ہوئے بلا تعامل دشمن پر حملہ آور ہوا۔ 19 ذی الحجہ 804 ہجری بمطابق 20 جولائی 1402 عیسوی کو بایزید اور تیمور کی زور آزمائی شروع ہوئی، اور مغرب کے وقت جبکہ رات شروع ہو گئی تھی لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ بایزید یلدرم کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد تو سب نے 1,20,000 بتائی ہے، لیکن تیمور کے پاس عام طور پر 5 لاکھ سے زیادہ اور بعض مورخین نے 8 لاکھ بیان کی ہے۔ بہرحال اگر تیمور کی فوج کو کم سے کم بھی مانا جائے تب بھی بایزید یلدرم کی فوج سے چوگنی ضرور تھی، اور اگر اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ تیمور کی فوج سستائی ہوئی تازہ دم تھی اور بایزید کی فوج تھکی ماندی بھوکی پیاسی تھی تو دونوں کی طاقتوں کے تناسب میں اور بھی زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے بایزید کی فوج کے مغلیہ دستوں نے عین مارکہ جنگ میں جو غداری دکھائی اور عیسائی سرداروں سے جو کمزوری ظہور میں آئی تھی، اس کا تصور بایزید اور تیمور کے مقابلے کو شیر اور بکری کا مقابلہ ثابت کرتا ہے، مگر یہ سب کچھ بایزید کی ناعاقبت اندیشی کا نتیجہ سمجھنا چاہیے، اور اس بات سے ہرگز انکار نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ انگورہ میں بایزید کی بے وقوفی اور جاہلانہ جوش کی نمائش ہوئی تھی، اور تیمور کی جنگ معال اندیشی اور دوربینی کا بخوبی اظہار ہوا۔ یہ ایک بالکل جدا بات ہے کہ ہم بایزید کو شکست سے متاسف ہونے اور تیمور کو اس لڑائی میں خطا کار سمجھتے ہیں، کیونکہ اس لڑائی کے نتائج عالم اسلام کے لیے بہت نقصان رساں برآمد ہوئے تھے، اور یورپ جو اسلامی براعظم بننے والا تھا عیسائی براعظم بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لڑائی کے تفصیلی حالات اور مفصل کیفیت لکھنے کو اس لیے جی نہیں چاہتا کہ خاندان عثمانیہ کو جو ایک دیندار اور پابند مذہب خاندان تھا اس لڑائی نے سوگوار بنا دیا، لیکن فرائض تاریخ نگاری بھی ضرور پوری ہونی چاہیے، لہذا مختصراً کیفیت سنیے۔ امیر تیمور نے صفوف لشکر کو اس طرح آراستہ کیا کہ میمنہ پر شہزادہ مرزا شاہ رخ کو افسر مقرر کیا۔ میمنہ کی اس فوج میں جن سرداروں کی فوجیں شامل تھیں ان کے نام یہ ہیں: امیر زادہ خلیل سلطان، امیر سلیمان شاہ، امیر رستم برلاس، سونجک بہادر، موسیٰ، طوئی بوغا، امیر یادگاہ وغیرہ۔ میمنہ کی فوج کے لیے امیر زادہ مرزا سلطان حسین کو ایک زبردست فوج کے ساتھ کمکی مقرر کیا گیا تھا۔ میسرہ میں نور الدین جلائر، امیر برمزق بالاس، علی قوجین، علی مبشر، سلطان سنجر برلاس، عمر ابن تابان وغیرہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ متعین تھی۔ میسرہ کی ان تمام فوجوں کا افسر اعلیٰ شہزادہ میران شاہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ میسرہ کی کمکی فوج امیرزادہ ابو بکر امیر جہاں برلاس پیر علی سلدوس کے سپرد کی گئی تھی۔ قلب کی فوج کے داہنے حصے میں تاش تیمور اغلن ازبک، امیرزادہ احمد، جلال باورچی یوسف، بابا حاجی سوجی، اسکندر ہندو بوغا، خواجہ علی ایروی، دولن منور، محمد قوجین، ادریس خورچی وغیرہ شامل تھے۔ ان سرداروں کی پشت پر بیگ ولی، الچکدائی ہری ملک، ارغن ملک، صوفی خلیل، ایسین تیمور، شیخ تیمور، سنجر اور حسین اور عمر بیگ پسران نیک روزہ، جن عربانی، بیری بیگ قوجین اور امیر برزق برلاس وغیرہ عمرہ بطور کمکی مقرر ہوئے تھے۔ قلب کے بائیں حصے کی سرداری امیر توکل قراقرہ، علی محمود شاہ ولی، امیر سونجک تنکری، بیزش خواجہ، محمد خلیل،
امیر لقمان، سلطان برلاس، میرک ایلچی، پیر محمد، شنکرم، شیخ اسلان الیاس، کپک خانی، دولت خواجہ برلاس، یوسف برلاس اور علی قبچاق وغیرہ کو سپرد ہوئی تھی۔ ان سرداروں کی کمکی فوج میں امیرزادہ محمد سلطان، امیرزادہ پیر محمد، سکندر، شاہ ملک اور الیاس خواجہ امیر شمس الدین وغیرہ اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ شامل تھی۔ مذکورہ بالا تقسیم و ترتیب کے علاوہ نہایت زبردست 40 دستے تیمور نے اپنی رکاب میں جدا محفوظ رکھے تھے تاکہ لڑائی کے وقت جس حصے فوج کو ضرورت ہو فوراً امداد پہنچائی جا سکے۔ اس 5-6 لاکھ بلکہ 8 لاکھ فوج کے علاوہ فیلان کوہ پیکر یعنی ہاتھیوں کی بھی ایک بڑی تعداد، جن کی صحیح گنتی معلوم نہیں، تیمور کے پاس اس جنگ میں موجود تھی۔ ان جنگی ہاتھیوں کی صف لشکر کے آگے ایستادہ تھی۔ بایزید کے پاس کوئی جنگی ہاتھی نہ تھا۔ سلطان بایزید نے میسرہ کی فوج سلیمان چلپی کو سپرد کی۔ میمنہ کی فوج کا افسر اپنے عیسائی سالے یعنی برادر زن کو بنایا، خود قلب کو سنبھالا اور اپنے پیچھے موسیٰ اور عیسیٰ اور مصطفیٰ اپنے تینوں بیٹوں کو رکھا۔ طرفین سے طبل جنگ بجا اور شیران غزند ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ غزی و لشکر نے ارد گرد کے ٹیلوں اور پہاڑوں کو لرزا دیا تھا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں سے فرش زمین نے غبار ہواگیر ہو کر ابر 13 کی صورت اختیار کر کے تمازت آفتاب کو کم کر دیا، مگر خود شمشیر اور سنان و زرہ نے ایک دوسرے سے ٹکرا کر چنگاریاں برسائیں۔ خون کے فواروں سے چھڑکاؤ شروع ہوا۔ بہادروں کی اگلی صفیں چشمے زدن میں مردہ لاشیں بن کر بوریے کی طرح زمین پر بچھی ہوئی نظر آنے لگیں، اور پچھلی صفوں کے سپاہی اپنے بھائیوں کی لاشوں کو کچلتے ہوئے آگے بڑھے اور فوراً دوسروں کے لیے فرش راہ بننے لگے۔ تیروں کی سرسراہٹ، کمانوں کی چرچراہٹ، تلواروں کی خچاخچ، نیزوں کے زرہوں میں پھنس جانے کا شور اور شمشیروں کے آپس میں لڑ کر ٹوٹ جانے کی جھنکار، مردانہ پیش بیا کی آوازوں کا غل، تلواروں اور برچھیوں کی بجلیوں کا چمکنا، خون کا زمین پر برسنا، لاشوں اور سروں کا دھڑا دھڑ گرنا، زخمیوں کے منہ سے کبھی کبھی باوجود ضبط کے آہ کا نکل جانا، ہاتھیوں کا چنگھاڑنا، گھوڑوں کا ہنہنانا، یہ سب مل ملا کر ایک ایسا لطف انگیز اور مسرت خیز سامان تھا کہ خوش نصیبوں ہی کو مدت العمر میں کبھی 1-2 مرتبہ ایسے دلچسپ تماشوں کے دیکھنے یا ان میں شریک ہونے کا موقع مل سکتا ہے۔ ایسے تماشوں اور ایسے نظاروں کی خواہش میں بہادروں کے دل بے چین اور نوجوانوں کی آنکھیں نگراں رہا کرتی ہیں۔ ایک ایسے دلچسپ اور خون فشاں مناظر کی قدر و قیمت کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں سر ان کی رونق بڑھانے کے لیے جسم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ جوش مسرت اور ہجوم شادمانی کا اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ جسم انسانی کا تعلق لوہے کے ساتھ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تلواریں خشک چمڑے کے نیام میں قیام کرنا پسند نہیں کرتیں، بلکہ انسان کے زندہ گوشت میں چلنا ان کو مروب ہوتا ہے۔ سنان کی خواہش میں سینے آگے بڑھتے ہیں اور برچھی کے پھل کی مشائیت میں خون کے فوارے محبت کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ نامردوں نے سمجھ رکھا ہے کہ قیس عامری سب سے بڑا عاشق تھا جو لیلا کی محبت میں مجنون بن گیا، لیکن عشق و محبت کی حقیقت ان جوان مردوں سے پوچھو جو شمشیر دم پر دم دیتے ہیں اور میدان جنگ میں جس طرح تلوار خون کی دریا میں نہاتی ہے اسی طرح آپ بھی غرق خون ہونے کا شوق رکھتے ہیں۔ بہادروں سے ان باتوں کی تصدیق کرو، نامردوں کو یہ پر لطف اور پرسکون باتیں نہ سناؤ، کیونکہ وہ اپنا اور تمہارا وقت بیکار میں ضائع کر دیں گے۔ انگورا کے میدان میں اسی روز شام تک یہ دلچسپ تماشا ہوتا رہا، اور آسمان و آفتاب دونوں کی حسرت رہی کہ غبار کے بادل نے حائل ہو کر ان کی بہادری کی قابلیت جنگی اور جوان مردوں کی نہنگانہ فرہنگی کا اچھی طرح معائنہ نہ کرنے دیا۔ تیمور کی فوج میں سے شہزادہ ابو بکر نے سلیمان چلپی پر ایک نہایت سخت حملہ کر کے ترکیوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیا تھا۔ ابو بکر کے بعد ہی سلطان حسین نے دوسرا حملہ سلیمان پر کیا تھا۔ ان دونوں حملوں نے کچھ صدمہ نہیں پہنچایا تھا کہ تیسرا حملہ محمد سلطان نے کیا۔ سلطان بایزید یلدرم کے میسرہ کی ایسی نازک حالت دیکھ کر بایزید کا ایک سردار محمد خان چلپی سلیمان کی مدد کے لیے بڑھا۔ تیموری لشکر کے اس سخت و شدید حملوں کو ترکی فوج نے بڑی بہادری اور مردانگی کے ساتھ روکا، اور مغلوں کی اس کثیر التعداد حملہ آور فوج کو تھوڑی دیر کی شمشیر زنی کے بعد
اپنی مقررہ جگہ پر جو ایک سطح مرتفع تھی واپس آ جانا پڑا تھا۔ سلطان بایزید کی میسرہ پر جب یہ مصیبت آ رہی تھی تو وہ اپنی فوج کے حصہ قلب کے ساتھ مغلوں کے اس عظیم و شدید حملے کو روک رہا تھا جو مغلوں کے قلب نے جنگی ہاتھیوں کے ساتھ بایزید پر کیا تھا۔ بایزید اس معرکے میں اپنے انتہائی تہور کے سبب یہ بھول گیا کہ میں اپنی تمام فوج کا سپہ سالار اعظم ہوں اور مجھ کو صفوف قتال سے جدا ہو کر میدان جنگ کے ہر حصے پر نظر رکھنی چاہیے، بلکہ اس نے ایک بہادر سپاہی کی طرح بذات خود دشمن پر رستمانہ صفوف شکن حملے شروع کر دیے تھے۔ اس کی بہادر فوج نے بھی اپنے سردار کی تقلید میں صف شکنی اور حریف فگنی کا خوب حق ادا کیا تھا۔ چنانچہ بایزید نے مغلوں کے قلب کی فوج کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور تیموری سرداروں کو بھگا دیا۔ اب بایزید کا فرض تھا کہ وہ اپنے یمین و یسار کی فوجوں کا بندوبست کرتا اور اپنی جمعیت کو بطریق احسن ترتیب دے کر آگے بڑھتا، لیکن اس نے اپنے مقابل کی فوجوں کو بھگا کر بے تحاشا اسی سطح مرتفع پر حملہ کیا جہاں ابو بکر و سلطان حسین وغیرہ واپس ہو کر متمکن تھی۔ تیموری شہزادے اور تیموری سردار بایزید کے اس حملے کی تاب نہ لا سکے۔ بایزید نے چشم و زدن میں دشمن کے 6 زبردست سرداروں کو بے دخل کر کے اس ٹیلے پر قبضہ کر لیا۔ تیمور شروع سے آخر تک بذات خود جنگ میں شریک نہیں ہوا، لیکن میدان جنگ کے ہر گوشے پر اس کی نظر تھی۔ اس نے اس بچھی ہوئی شطرنج میں اپنے جس مہرے کو کمزور دیکھا اسے زور پہنچایا، اور جہاں سے جس مہرے کو پیچھے ہٹانا مناسب سمجھا فوراً پیچھے ہٹایا۔ غرض اس نے انتہائی دور اندیشی اور کمال حزم و احتیاط کے ساتھ میدان جنگ کا رنگ شام تک اپنے حسب منشا بنا لینے کی کوشش کی۔ بایزید کو اس طرح فاتحانہ آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر اس نے اپنے تازہ دم دستوں کی مدد سے بایزید کے میمنہ اور میسرہ پر ایک لخت حملہ کرا کر بایزید کو اس کی فوج کے بڑے حصے سے جدا کر دیا۔ عین اسی وقت بہت سے مغلیہ دستے جو بایزید کی فوج میں شامل تھی تیموری لشکر میں شامل ہو گئے، جس سے بایزید کے لشکر کو سخت نقصان پہنچا۔ اب تیمور نے اپنی فوج کی کثرت تعداد سے فائدہ اٹھانے کی نہایت باموقع کوشش کی، یعنی قرنا کے ذریعے تمام فوج کو دشمن پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا۔ بایزید کا میمنہ اور میسرہ پہلے ہی مغلوں کی بے وفائی سے سخت مجروح اور کمزور ہو چکا تھا۔ اس حملہ آور سے بایزید کے میمنہ اور میسرہ کو درہم برہم کر دیا تھا۔ بایزید کا بیٹا مصطفیٰ مارا گیا، اس کا برادر زن یعنی عیسائی سردار تباہ و فرار ہوا، اور بایزید اپنے رکابی دستے کے ساتھ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر گیا۔ بایزید اور اس کے جانثاروں نے اس حالت میں شمشیر زنی کے جو جوہر دکھائی وہ انہی کا حصہ تھا۔ بایزید کی یہ کیفیت تھی کہ وہ جس طرح حملہ آور ہوتا تھا مغلوں کے ٹڈی دل کو دور دور تک پیچھے دھکیل دیتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسی نوبت پہنچی کہ بایزید حملہ آور ہو کر اور مغلوں کی صفوں کو چیر کر اس مقام تک پہنچ گیا جہاں تیمور کھڑا ہوا تھا، اپنی فوج کو حملے کی ترغیب دے رہا تھا، یہاں تک کہ رات کی تاریکی شروع ہو جانے پر جبکہ بایزید کے قریباً تمام جانثار مارے جا چکے تھے، یہ عثمانی شیر بھی کمندین ڈال کر یا گھوڑے ٹھوکر کھانے سے گر جانے پر گرفتار کر لیا گیا، اور میدان انگورہ میں اسلامی دنیا کی وہ تمام امیدیں جو بایزید کی ذات سے وابستہ تھیں دفن ہو گئیں۔ اگر فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو تو انسان کا خاصہ ہے کہ وہ بہادری کی قدر کرتا ہے اور بہادر انسان کو محبوب رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں شیر کو جو انسان کو ہلاک کرنے والا جانور ہے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور لوگ اس بات کے خواہاں رہتے ہیں کہ شیر سے تشبیہ دی جائے۔ حالانکہ بیل اور گھوڑا انسان کے بہت کام آتے ہیں، مگر کوئی شخص اپنے کو بیل یا گھوڑا کہلانا پسند نہیں کرتا۔ رستم کے نام کو جو شہرت اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عظمت دنیا میں حاصل ہے، اس کا سبب بھی وہی بہادری ہے جو فطرت انسانی کے لیے محبوب و مرغوب چیز ہے۔ رستم، حضرت خالد بن ولید، سلطان صلاح الدین ایوبی، نیپولین، عثمان پاشا وغیرہ شیر دل انسانوں کو دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں یکساں عزت و عظمت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں یورپ کے جنگ عظیم کے زمانے میں جرمن کا ایک چھوٹا سا جنگی جہاز ایڈمن نامی بحر ہند اور بحر الکاہل کی طرف نکل آیا تھا۔ اس جہاز نے عرصے تک غیر معمولی بہادری اور جرأت کے نمونے دکھائے اور انگریزوں کو بہت سخت نقصان پہنچایا، لیکن جب اس کا کپتان گرفتار ہو کر انگلستان پہنچا تو باشندگان انگلستان اس کی زیارت کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے
اور اس کو نہایت عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہم جب شاہنامہ فردوسی میں رستم کی بہادریوں کے حالات پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں رستم ایک پرستار زادہ یغاد نامی کے ہاتھ سے ہلاک ہوا ہے، تو ہمارا دل حزن و ملال سے لبریز ہو جاتا ہے۔ حسرت و اندوہ کا سب سے زیادہ اہم اور عظیم الشان مظاہر کا اس وقت معائنہ ہو سکتا ہے جبکہ کسی بہت بڑے بہادر کا انجام ناکامی کی شکل میں نمودار ہو۔ غالباً سلطان بایزید یلدرم کا انگورا کے میدان میں گرفتار ہو جانا بھی دنیا کا ایسا ہی عظیم الشان واقعہ ہے جس کے تصور سے بے اختیار قلب پر حسرت و اندوہ کا ہجوم چھا جانا ہے۔ میدان انگورا میں اگر تیمور کی شکست ہوتی تو یقیناً تیمور اور اس کے خاندان کو نقصان عظیم پہنچتا، لیکن عالم اسلام کو تیمور کی شکست سے کسی نقصان کا اندیشہ نہ تھا، کیونکہ مشرقی ممالک جو تیمور کے قبضے میں تھے وہ تیمور کے بعد بھی مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہتے۔ ان کی نسبت یہ اندیشہ ہرگز نہ تھا کہ اسلامی ممالک کسی غیر مذہب کی حکومت میں شامل ہو جائیں گے، لیکن بایزید کی شکست سے عالم اسلام کو سخت نقصان پہنچا، کیونکہ یورپ کی طرف اسلامی پیش قدمی رک گئی اور نیم مردہ یورپ پھر اطمینان و سکون کی سانس لینے لگا تھا۔ بایزید یلدرم اور تیمور کی اس جنگ میں اگر بایزید یلدرم کو فتح حاصل ہوتی تو چونکہ بایزید کی فوج چوتھائی سے کم تھی، اس لیے یہ لڑائی 463 ہجری کی اس لڑائی کی مانند سمجھی جاتی جو ایشیائی کوچک کے میدان ملارزکیز میں ہوئی تھی، جس میں سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے مسلمانوں کی صرف 12,000 فوج سے عیسائیوں کی 2-3 لاکھ فوج کو شکست دی تھی، یا پانی پت کی تیسری لڑائی سے مشابہ ہوتی جو 1174 ہجری میں ہوئی تھی، جس میں مسلمانوں کے صرف 80-90 ہزار فوج نے ہندوؤں کے 5-6 لاکھ فوج کو شکست فاش دی، یا جنگ کوسوو اور جنگ نیکوپولیس کی فہرست میں داخل ہوتی، کیونکہ ان تمام لڑائیوں میں تھوڑی تھوڑی فوجوں نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست فاش دی تھی۔ غالباً جنگ نیکوپولیس پر ہی قیاس کر کے بایزید یلدرم نے اپنی قلت اور تیمور کی کثرت پر کوئی لحاظ نہیں کیا، مگر اس نے یہ نہ سوچا کہ تیمور اور اس کی فوج میں بھی تو مسلمان ہی ہے۔ جن لڑائیوں میں غیر معمولی کثرت نے حیرت انگیز قلت سے شکست کھائی، ان میں ہمیشہ بڑی فوج کفار کی اور چھوٹی فوج مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی، لیکن جنگ انگورا میں چونکہ دونوں طرف مسلمان تھے، اس میں کثرت کو قلت پر غالب آ جانا چاہیے تھا، چنانچہ غالب ہوئی۔ تیمور بھی اگرچہ چنگیزی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور چنگیز خان ہی کی مانند بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ملک گیر اور فتح مند تھا، لیکن چونکہ مسلمان تھا لہذا اس کا وجود اور اس کی ملک گیری باوجود اس کے کہ وہ مسلمانوں ہی سے زیادہ لڑا تھا چندہ قابل شکایت نہ تھی، کیونکہ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ایک عظیم الشان شہنشاہی میں تبدیل ہو رہی تھیں۔ مسلمانوں کی اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی کہ ان کی ایک عظیم الشان شہنشاہی مغرب میں اور ایک مشرق میں قائم ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کا ایک شہنشاہ مغرب میں فتوحات حاصل کرتا ہوا ساحل فرانس اور 2 بار انگلستان پہنچ جانا چاہتا تھا، اسی طرح دوسرا تیمور مشرق کی طرف متوجہ ہو کر ساحل چین اور بحر جاپان تک فتوحات حاصل کرتا ہوا چلا جاتا تو تمام دنیا کے فتح ہو جانے اور اسلام کے زیر سایہ آ جانے میں کوئی کلام نہ تھا، کیونکہ جس طرح مشرق میں کوئی تیمور کا مد مقابل نہ تھا، اسی طرح مغرب میں کوئی طاقت بایزید یلدرم کی ٹکر سنبھالنے والی نہ تھی۔ مگر افسوس ہے کہ انگورا کے میدان نے ان دونوں مسلم شہنشاہوں کو اپنی طرف کھینچا اور یہ دونوں آپس میں ٹکرائے۔ سمندر میں 2 جہازوں کا ٹکرانا، خشکی میں 2 تیز رفتار ریل گاڑیوں کی حالت گرم رفتاری میں مقابل سمتوں سے آ کر متصادم ہونا، 2 مست ہاتھیوں کا آپس میں ٹکرانا، 2 خونخوار ببر شیروں کا ایک دوسرے پر حملہ آور ہونا، بلا شک و شبہ بڑے ہی ہیبت ناک اور زہرہ شگاف مناظر ہوتے ہیں۔ لیکن انگورا کے میدان میں تیمور اور بایزید 2 مسلمان بادشاہوں، دنیا کے 2 عظیم الشان فتح مندوں، دنیا کے 2 سب سے بلند مرتبے بہادروں کا ایک دوسرے سے نبرد آزما ہونا سب سے بڑھ کر ہیبت ناک اور سب سے زیادہ زہرہ شگاف نظارہ تھا۔ 2 پہاڑ اپنی اپنی جگہ سے حرکت کر کے ایک دوسرے کو ریزہ ریزہ کر دینے کے لیے میدان انگورا کی طرف بڑھے تھے، یا 2 سمندر ایک دوسرے کو ریزہ ریزہ کر دینے کے لیے میدان انگورا کی طرف بڑھے تھے، یا 2 سمندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جوش میں آ گئے تھے۔ بہرحال
جنگ انگورا دنیا کا ایک نہایت عظیم الشان اور بے نظیر واقعہ ہے۔ اس لڑائی میں بایزید یلدرم کا بیٹا موسیٰ بھی باپ کے ساتھ قید ہو گیا تھا۔ شہزادہ محمد اور شہزادہ عیسیٰ میدان جنگ سے بھاگ کر اپنی جان بچا سکے تھے۔ تیمور نے سلطان بایزید کو ایک قفس آہنی میں قید کیا اور اس لڑائی کے بعد اسی حالت میں قید میں اسے اپنے ساتھ ساتھ سفر میں لیے پھرا تھا۔ سلطان بایزید یلدرم کو جو ایک عالی جاہ شہنشاہ تھا، اسی طرح ذلت کے ساتھ قید کرنا اور اس کی تشہیر و رسوائی سے لطف حاصل کرنا تیمور کے شریفانہ اخلاق پر ایک سیاہ اور مکروہ دھبا ہے۔ بہادروں اور شریفوں کو جب اپنے دشمن پر پورا قابو حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس مجبور و مغلوب دشمن پر ہمیشہ احسان کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی نے جب قیصر قسطنطنیہ کو ملارزگیت کے میدان میں جنگ میں گرفتار کیا تھا تو اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا اور اس کے مقبوضہ ملک کا پھر اسے فرما رواں بنا دیا۔ سکندر یونانی کے سامنے جب پنجاب کا راجہ گرفتار ہو کر آیا تو اس نے نہ صرف یہ کہ پنجاب کا ملک ہی اسے دے دیا بلکہ اس میں اور بھی ملک اپنی طرف سے اضافہ کر کے اسے پنجاب کا فرما رواں بنایا۔ خود بایزید یلدرم نے نیکوپولیس کے میدان میں 25,000 شہزادوں کو گرفتار کیا اور پھر سب کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جاؤ اب دوبارہ اچھی طرح میرے مقابلے کی تیاری کرو۔ افسوس کہ ایسے بے نظیر بہادر اور ایسے مجاہد اسلام پر قابو پا کر تیمور نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا اس سے تیمور کی بہادری اور ملک گیر کا مرتبہ نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ تیمور نے بایزید یلدرم کو اس طرح کٹہرے میں رکھا جس طرح شیروں کو پنجرے میں بند رکھا جاتا ہے۔ اس سے ایک شاعرانہ تسکین بخش تخیل ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اس عثمانی شیر کو شیر ہی سمجھ کر قفس آہنی میں بند کیا تھا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ تیمور کی آدمیت انسان و حیوان میں کوئی فرق نہ دیکھ سکی۔ بایزید یلدرم کو جنگ انگورا کے نتیجے میں جو ذلت سہنی پڑی وہ معمولی نہ تھی اور اسی لیے وہ سخت و شدید قید میں 8 مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ تیمور نے بایزید یلدرم کے فوت ہو جانے پر صرف اس قدر انسانیت کا کام کیا کہ بایزید کی لاش اس کے بیٹے موسیٰ کو جو قید میں موجود تھا سپرد کی اور اسے آزاد کر کے اجازت دی کہ اپنے باپ کی لاش کو بھروسہ میں لے جا کر دفن کرے۔ تیمور کی تمام ترکتاز اور فتح مندیاں مسلمان سلاطین کو زیر کرنے اور مسلمانوں کے شہروں میں قتل عام کرانے میں محدود رہیں اور اسے یہ توفیق میسر نہ آ سکی کہ غیر مسلموں پر جہاد کرتا تاکہ غیر مسلم علاقوں میں اسلام پھیلاتا۔ بایزید یلدرم کے فوت ہونے کے بعد تیمور بھی زیادہ دنوں نہیں جیا تھا۔ وہ سمرقند پہنچ کر چین کے ملک پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا اور اس کی یہی چڑھائی ایسے تھی جو اس نے غیر مسلم علاقے پر کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے پورا نہ ہونے دیا اور راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جنگ انگورا کا ذکر خود تیمور نے بھی اپنی توضیح میں کیا ہے، مگر نہایت ہی مجمل اور مختصر، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بایزید یلدرم کی وفات کے بعد تیمور کو اپنی اس حرکت پر سخت افسوس ہوا تھا کہ اس نے عثمانی سلطنت کو کیوں تباہ و برباد کیا۔ اگر توضیح تیموری کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ بایزید یلدرم کی گرفتاری کو اس زمانے کے تمام مسلمانوں نے نہایت نفرت اور رنج کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اسی لیے تیمور جنگ انگورا کے متعلق تفصیل اور فخر و مباحات کے جملوں سے قطعاً احتراز کرتا ہے اور ممکن ہے کہ اسی جرم عظیم کی تلافی کے لیے اس نے ملک چین کی فتح کا ارادہ کیا ہو جو پورا نہیں ہو سکا۔ واللہ اعلم۔ بایزید یلدرم کا بیان کسی قدر طویل ہو گیا ہے، لیکن مجھے قارئین کرام سے توقع ہے کہ وہ اس بیان کے طویل ہو جانے میں مجھے زیادہ مجرم نہ ٹھہرائیں گے۔ بایزید یلدرم اور جنگ انگورا کے حالات لکھتے ہوئے مجھے بار بار اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اس موقع پر تاریخ اسلام کے اس اختصار و اعجاز کا تناسب بگڑا جا رہا ہے جو اس تاریخ کی نگارش میں مد نظر رہا ہے، لیکن ان حالات کی اہمیت یقیناً اس طوالت کو جائز قرار دے رہی ہے۔ سلطان بایزید خان یلدرم کے بیٹوں کی خانہ جنگی۔ جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ کے تباہ و برباد ہو جانے میں بظاہر کوئی کسر باقی معلوم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ تیمور نے ایشیائی کوچک کے بہت سے علاقے ان سلجوقی خاندانوں کے رئیسوں کو دے دیے تھے جو سلطنت عثمانیہ سے پہلے ایشیائی کوچک میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں رکھتے تھے۔ بعض علاقوں میں اس نے اپنی طرف سے نئی ریاستیں قائم کر دی تھیں۔
بایزید یلدرم جب ایشیائی کوچک کی طرف تیمور کے مقابلے کے لیے آیا تھا تو اپنی سب سے بڑے بیٹے سلیمان کو ایڈریانو پول میں اپنا قائم مقام بنا آیا تھا۔ جنگ انگورا کے نتیجے سے مطلع ہو کر عیسائیوں نے اپنے علاقوں کو پھر واپس لینے کی جرات کی اور ایڈریانو پول اور اس کے نواحی علاقوں کے سوا باقی حصہ یورپی مقبوضات کا سلطنت عثمانیہ سے نکل گیا۔ قیصر قسطنطنیہ نے بھی، جو اس جنگ کے نتیجے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اپنے مقبوضات کو وسیع کیا اور یورپ کے عیسائیوں کو اطمینان کا سانس لینا نصیب ہوا تھا۔ مگر عثمانیوں کے ساتھ گزشتہ زمانے میں جو لڑائیاں ہو چکی تھیں، ان کا رعب پھر بھی عیسائیوں کے دلوں پر اس قدر غالب تھا کہ وہ عثمانیوں کو ایڈریانو پول سے خارج کرنے پر فوراً آمادہ نہ ہو سکی۔ سلطنت عثمانیہ کا رقبہ بہت ہی محدود اور مختصر رہ گیا تھا، جس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا یورپ کا اور ایک چھوٹا سا حصہ ایشیائی کوچک کا شامل تھا۔ پھر سب سے بڑی مصیبت یہ پیش آئی کہ بایزید یلدرم کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ بایزید یلدرم کے 7 یا 8 بیٹے تھے، جن میں سے 5 یا 6 جنگی انگورا کے بعد رہے، جن کے نام یہ ہیں: سلیمان خان جو ایڈریانو پول میں باپ کا قائم مقام تھا، موسیٰ جو باپ کے ہمراہ قید میں تھا، عیسیٰ جو جنگ انگورا سے بچ کر بروسا کی طرف بھاگ گیا تھا اور یہاں کا حاکم بن بیٹھا تھا، محمد جو بایزید کا سب سے چھوٹا اور سب سے لائق بیٹا تھا۔ یہ ایشیائی کوچک ہی کے ایک دوسرے شہر میں حکومت کرنے لگا۔ قاسم جو کوئی حوصلہ نہ رکھتا تھا اور محمد عیسیٰ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس طرح بایزید کی گرفتاری کے بعد ایشیائی کوچک کے بچے ہوئے عثمانی علاقے میں محمد اور عیسیٰ دونوں الگ الگ فرمانروائی کرنے لگے اور یورپی علاقے پر سلیمان قابض رہا۔ بہت ہی جلد عیسیٰ اور محمد میں لڑائی ہوئی تاکہ اس بات کا فیصلہ ہو سکے کہ ایشیائی کوچک کے عثمانی مقبوضے پر ان دونوں میں سے کون فرمانروائی کرے۔ سخت خونخوار جنگ کے بعد محمد نے عیسیٰ کو شکست دے کر بروسا پر قبضہ کر لیا اور عیسیٰ ایشیائی کوچک سے بھاگ کر اپنے بھائی سلیمان کے پاس ایڈریانو پول میں پہنچا کہ اسے محمد کے اوپر ایشیائی کوچک میں چڑھا کر لائی۔ چنانچہ سلیمان اپنی فوج لے کر ایشیائی کوچک میں آیا اور بروسا اور انگورا کو فتح کر لیا۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ بایزید یلدرم تیمور کی قید میں سختی اور ذلت برداشت کر رہا تھا اور اس کے بیٹے آپس میں مصروف جنگ تھے کہ سلطنت کے بچے ہوئے چھوٹے سے ٹکڑے پر کون فرمانروائی کرے گا۔ وہ جس وقت آپس میں چھری کٹاری ہو رہے تھے تو ان کو یقیناً اپنے باپ کا مطلق خیال نہ آیا تھا اور وہ اس کی تکلیفوں اور ذلتوں کو کوئی تصور نہ کرتے تھے، ورنہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے خون کی خواہش نہ کرتے۔ انہی ایام میں جب کہ سلیمان ایشیائی کوچک میں آ کر محمد سے لڑ رہا تھا، جنگ انگورا کے 8 ماہ بعد بایزید یلدرم نے قید میں وفات پائی اور تیمور نے اس کے بیٹے موسیٰ کو قید سے رہا کر کے باپ کی لاش لے جانے کی اجازت دی۔ موسیٰ باپ کی لاش لیے ہوئے آ رہا تھا کہ راستے میں قرمانیہ کی سلجوقی رئیس نے موسیٰ کو گرفتار کر لیا۔ محمد نے جو سلیمان سے شکست کھا کر ملک میں آورہ اور سلیمان کے مقابلے کے لیے طاقت بہم پہنچانے کی فکر میں تھا، اس خبر کو سن کر فرمانروائے قرمانیہ کو لکھا تھا کہ آپ براہ کرم میرے بھائی موسیٰ کو رہا کر دیجئے تاکہ میں اور وہ دونوں مل کر سلیمان کا کچھ تدارک کر سکیں۔ حاکم قرمانیہ نے سلیمان اور اس کے بھائیوں میں معرکہ آرائی کو اس لیے غنیمت سمجھا کہ عثمانی سلطنت کی رہی سہی طاقت اس خانہ جنگی سے زائل ہو سکے گی۔ چنانچہ اس نے محمد خان کی سفارش کو فوراً قبول کر کے اس کے بھائی موسیٰ کو رہا کر دیا، جو باپ کی تدفین سے فارغ ہوتے ہی فوراً اپنے بھائی محمد خان سے آ ملا۔ اب موسیٰ چونکہ باپ کے ساتھ قید میں رہا تھا، اس لیے اس کی مقبولیت عثمانی امراء اور سپاہیوں میں قدرتاً زیادہ تھی۔ اس کے شریک ہوتے ہی محمد خان کی طاقت بڑھ گئی اور بڑے زور و شور سے ایشیائی کوچک کے میدانوں میں لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا۔ ایک طرف محمد اور موسیٰ اور دوسری طرف سلیمان اور عیسیٰ تھے۔ آخر عیسیٰ تو انہی لڑائیوں میں کام آیا، مگر سلیمان نے اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر چہرہ دست نہ ہونے دیا۔ کئی مرتبہ محمد اور موسیٰ کو شکست بھی ہوئی۔ آخر موسیٰ نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ مجھے تھوڑی سی فوج دے کر یورپی علاقے میں بھیج دیجئے تاکہ میں وہاں جا کر قبضہ کروں، اور سلیمان کو مجبوراً ایشیائی کوچک چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہونا پڑا۔ محمد کو بھائی کی یہ رائے بہت پسند آئی، چنانچہ موسیٰ فوج لے کر ایڈریانو پول پہنچ گیا۔ یہ خبر سنتے ہی سلیمان بھی اس طرف متوجہ ہوا اور موسیٰ اور سلیمان میں ایک خونخوار جنگ ہوئی۔ سلیمان چونکہ بڑا بیٹا تھا اور اپنے آپ کو سلطنت عثمانیہ کا واحد فرمانرواں سمجھتا تھا،
لہٰذا اسے فوجی سرداروں کے ساتھ غیر معمولی رعایتیں کرنی اور ان کو خوش رکھنے کا زیادہ خیال نہ آتا تھا۔ لیکن موسیٰ اور محمد چونکہ سلیمان سے حکومت چھیننا چاہتے تھے اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنے حق کو خود بھی پستر جانتے تھے، لہٰذا ان کا برتاؤ اپنی فوج کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، اور یہ اپنے فوجی سرداروں کو خوش رکھنے اور ان کی عزتیں بڑھانے میں کسی موقع کو فروگزاشت نہ ہونے دیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوجی سرداروں نے سلیمان پر موسیٰ کو ترجیح دی، اور انہی کی وجہ سے سلیمان کو موسیٰ کے مقابلے میں شکست فاش ہوئی۔ سلیمان شکست یاب اور مفرور ہو کر قسطنطنیہ کے قیصر کی خدمت میں جا رہا تھا کہ راستے میں 813 ہجری میں گرفتار ہو کر مقتول ہوا۔ اب صرف 2 بھائی باقی رہ گئے تھے، یعنی محمد اور موسیٰ۔ سلطنت عثمانیہ کا یورپی حصہ موسیٰ کے قبضے میں آ گیا اور ایشیائی حصے پر محمد قابض رہا۔ موسیٰ کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ قیصر مینوئل پلیولوگس فرمانروائی قسطنطنیہ سلیمان کی طرفداری کرتا تھا اور اسی لیے سلیمان اس کے پاس بھاگ کر جانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ارادہ کر لیا کہ قیصر قسطنطنیہ کو بھی سزا دے، مگر اس سے پہلے اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اسٹیفن حاکم سرمیہ کو سزا دے، کیونکہ اس نے اعلانیہ سلیمان کی حمایت کی تھی۔ لہٰذا اس نے اول سرویا پر چڑھائی کی اور سرویا کی فوج کو میدان جنگ میں ایسی شکست فاش دی کہ اس کی کمر ٹوٹ گئی، اور پھر سرحدی اضلاع میں عثمانیوں کا رعب اور عیسائیوں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا۔ موسیٰ کا یہ حملہ جو اس نے سرویا پر کیا تھا سلطنت عثمانیہ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا، کیونکہ اس سے یورپ کے عیسائیوں کا وہ خیال کہ اب عثمانی بہت کمزور ہو گئے ہیں وہ بدل گیا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ نے قسطنطنیہ پر چڑھائی کر کے محاصرہ کر لیا اور قیصر قسطنطنیہ کو سزا دینا ضروری سمجھا۔ قیصر مینوئل بھی بہت ہوشیار اور چوکس آدمی تھا۔ اس نے اس فرصت میں محمد خان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا لیے تھے، جو ایشیائی کوچک میں تنہا قابض اور فرمانروا ہو کر کافی طور پر مضبوط ہو چکا تھا، اور ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو جو تیمور نے قائم کر دی تھیں اپنی حکومت میں شامل کر رہا تھا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ اور محمد دونوں بھائی اس تقسیم پر رضامند ہیں کہ موسیٰ یورپی علاقے پر قابض رہے اور محمد ایشیائی علاقے میں حکومت کرے۔ اگرچہ اس کے متعلق کوئی معاہدہ اور باقاعدہ فیصلہ نہ ہوا تھا، مگر قیصر کی ریشہ دیوانیوں اور چالاکیوں نے بہت ہی جلد ایک پیچیدگی پیدا کر دی۔ جب موسیٰ نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا تو قیصر نے محمد خان سے امداد و اعانت طلب کی، اور محمد خان نے بلا تعامل اس محاصرے کو اٹھانے کے لیے یورپ کے ساحل پر فوج لے کر جانا ضروری سمجھا۔ اس طرح قسطنطنیہ کے محاذ جنگ پر یورپی ترک اور ایشیائی ترک آپس میں مصروف جنگ ہوئے تھے، اور دونوں بھائیوں میں مخالفت کی بنیاد رکھی گئی۔ ابھی موسیٰ کا محاصرہ بدستور قائم تھا کہ محمد خان کو اپنے ایشیائی علاقے میں ایک ماتحت رئیس کے باغی ہونے کی خبر پہنچی، اور فوراً ایشیائی کوچک میں بغاوت فرو کرنے چلا گیا۔ یہ بغاوت موسیٰ کے اشارے سے ہوئی تھی تاکہ محمد خان ایک عیسائی بادشاہ کی مدد نہ کر سکی۔ محمد خان بہت جلد بغاوت کے فرو کرنے میں کامیاب ہوا۔ ادھر اس کی غیر موجودگی میں موسیٰ نے محاصرے میں سختی کی، اور قیصر قسطنطنیہ کا حال بہت ہی پتلا ہونے لگا۔ محمد خان فارغ ہو کر دوبارہ قسطنطنیہ پہنچ گیا، اور اس نے اسٹیفن شاہ سرویا کو لکھا کہ تم موسیٰ کے خلاف خروج کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ محمد خان کا سہارا پا کر شاہ سرویا، جو پہلے سے ہی موسیٰ کے ذریعے آزار اور رسیدہ تھا، اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ موسیٰ کو جب شاہ سرویا کے خروج کا حال معلوم ہوا تو وہ قسطنطنیہ سے محاصرہ اٹھا کر سرویا کی طرف متوجہ ہوا۔ ادھر سے اس کے متعاقب محمد خان اپنی فوج لے کر پہنچا۔ سرویا کی جنوبی سرحد پر مقام جرلی کے میدان میں دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ لڑائی میں مارا گیا، اور محمد خان ابن بایزید یلدرم مظفر و منصور ہو کر ایڈریانوپول میں تخت نشین ہوا، اور تمام عثمانیہ مقبوضات میں وہی تنہا فرمانروا تسلیم کیا گیا۔ چونکہ اب بایزید کی اولاد میں وہی تنہا قابل حکومت شخص رہ گیا تھا، لہذا خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا۔ محمد خان نے ایڈریانوپول میں تخت نشین ہو کر اپنی رعایا، فوج اور سرداروں سے وفاداری کا حلف لیا، اور سلیمان کے بیٹے کو، جس سے بغاوت کا قوی اندیشہ تھا، نیز اپنے بھائی قاسم کو، جو بروسا میں مقیم تھا، محض اس لیے کہ آئندہ فتنہ برپا نہ ہو سکے، اندھا کرا دیا، اور نابینا کرانے کے بعد ان کو نہایت آرام و عزت و آرائش سے رکھا۔ یہ واقعات 816 ہجری میں وقوع پذیر ہوئے،
اس طرح جنگ انگورہ کے بعد 11 سال تک خاندان عثمانیہ میں خانہ جنگی کا سلسلہ جاری رہا۔ اس 11 سال کی خانہ جنگی میں سلطنت عثمانیہ کا قائم رہنا اور پھر ایک شاندار مضبوط شہنشاہی کی شکل میں نمودار ہو جانا دنیا کے عجائبات میں سے شمار ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں بہت ہی کم ایسی مثالیں نظر آتی ہیں کہ اتنے بڑے دھکے کو سہ کر اور ایسے خطرناک حالات سے گزر کر اتنی جلد کسی خاندان یا کسی قوم نے اپنی حالت کو سنبھال لیا ہو۔